بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف. پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا سی ایس ایف ٹیئرز کیا ہوتے ہیں, پارشل کا مطلب کیا ہوتا ہے, رسک انفارمڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ریپیٹیبل کا کیا ہوتا ہے ٹیئر 3, اور اڈاپٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. اچھا, اب جو یہ جو نیسٹ کا جو سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے, یہ آپ کی ایک پورا تھوڑا سا آپ کو اس کے فریم ورک کے بارے میں بتاتا ہے فار امپروونگ رسک مینجمنٹ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ The CSF provide a basis for improved communication regarding cybersecurity expectation, planning and resources. CSF adopts bi-directional information flow between executives who focus on organization priorities and strategic directions and managers who manage specific cybersecurity risks that could affect the achievement of those priorities. ٹھیک. CSF also supports a similar flow between managers and practitioners who implement and operate the technologies. اس کو ہم تھوڑا سا ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو آپ کو 3 لیولز دکھائے گئے. سب سے پہلے ایگزیکٹیوز ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹیوز کیا سیٹ کر رہے ہیں؟ مشن, پریورٹی اینڈ رسک ایپیٹائٹ, بجٹ. یہ ایگزیکٹیو انہوں نے مینیجرز کو کمیونیکیٹ کیا. ٹھیک ہے, مینیجرز نے فریم ورک بنایا, پروفائلز بنائے, اور وہ آگے پریکٹیشنرز کو دیا کمیونیکیٹ کی. پریکٹیشنرز نے امپلیمنٹیشن پروگریس دی اور دوبارہ مینیجرز کو وہ فیڈ کیا, اور مینیجرز نے پھر اس کو جو چینجز ان کرنٹ اینڈ فیوچر ہسٹری ایگزیکٹیوز کو یہ انفارمیشن دی. تو یہ پورا کا پورا ایک ورک فلو ہے جو کہ یہ ڈیفائن کرتا ہے. تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے کہ ایگزیکٹیوز ڈسکشن انوالو اسٹریٹجی, پرٹیکولرلی ہاؤ سائبر سیکورٹی related uncertainty might affect the achievement of organization objectives. The general objective for cybersecurity that executive sets are communicated to and driven by the managers. ٹھیک ہے, managers وہ ڈرائیو کر ہوتے ہیں. Managers focus on how to achieve risk targets through common services, controls, collaboration as expressed in target profile. ٹھیک ہے, جس سے آپ نے ٹارگیٹ پروفائل میں بتایا, وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ سارے اسٹیپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ٹریک کرتے ہیں تھرو ایکشن پلان, کو رسک رجسٹر بناتے ہیں. پریکٹیشنرز کیا کرتے ہیں؟ فوکس آن امپلیمنٹنگ دی ٹارگیٹ اسٹیٹ اینڈ میجرنگ چینجز ان آپریشنل رسک ٹو ہیلپ پلان, کیری آؤٹ اینڈ مانیٹر اسپیسیفک سائبر سیکورٹی ایکٹیویٹیز. ایز کنٹرولز آر امپلیمنٹڈ ٹو مینیج رسک ایٹ این ایکسیپٹیبل لیول, پریکٹیشنرز پرووائڈ مینیجرز اینڈ ایگزیکٹیوز ود انفارمیشن جیسے کیا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بتاتے ہیں, کی رسک انڈیکیٹرز بتاتے ہیں. یہ ہم نے دونوں چیزیں پڑھی تھی کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی پوسچر, میک انفارم ڈیسیژن اینڈ مینٹین اور ایڈجسٹ دی رسک اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ورک فلو ہے, یہ رسک یعنی امپروونگ رسک مینجمنٹ کمیونیکیشن کا ایک پورا اس نے ایک ٹاپک دیا اور اس کو کور کیا کہ کس طرح یہ پورا پروسیس آپریٹ ہوتا ہے. تو اب ہم اس کے ڈاکومنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جو ہم نے پڑھا, تو جناب یہ ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہم نے پڑھا. یہ جو NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک 2.0 ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. گورن کا ویل ہے, اس کے بعد آئیڈینٹیفائی, پروٹیکٹ, ڈیٹیکٹ, رسپونڈ, ریکور کا ویل ہے. ٹھیک ہے, NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک پرووائڈز گائیڈنس ٹو انڈسٹری, گورنمنٹ اینڈ ایجنسیز and other organization to manage cyber security risks. ٹھیک ہے, before version 2 جس طرح میں نے بتایا, cyber security framework was called framework for improving critical infrastructure cyber security. ٹھیک ہے, this title is not used in 2.0. اور وہ کیا کہتے ہیں, this CSF is a result of multi-year collaboration effort across industry, academia and government in United States and around the world. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو انہوں نے ڈاکومنٹ بنایا ہے. یہ اس کا پورا ٹیبل آف کانٹینٹ ہے, یہ اوپن سورس ہے, یہ اویلیبل ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جتنے بھی آپ کو کوئی بھی چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو کنیکٹڈ ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں. سائبر سیکورٹی فریم ورک کے بارے میں کیا از ڈیزائن ٹو ہیلپ آرگنائزیشن آف آل سائز سیکٹرز انڈسٹری, یہ ہم نے پورا پڑھ لیا. اٹ از یوزفل regardless of the maturity level and technical sophistication of an organization's cyber security programs. اب تھوڑا سا اس کے آپ یہ دیکھیں, یہ لنک ہے, آپ جہاں سے کلک کریں گے تو سیدھا آپ اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ پہنچ جائیں گے, اور وہاں پہ اس کا پوری ڈیٹیلز جو بھی اپڈیٹس ہیں, سائبر سیکورٹی پالیسی ایوارڈ ہے یا کمیونٹی پروفائلز ہیں, کمیونٹی پروفائلز یا کوئی سیمپل پروفائلز یا کسی اسپیسیفک
ٹاپک سے ریلیٹڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب یہ اس کا جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر 3 کمپوننٹ تھے. CSF کور تھا, یہ اس کے بعد آرگنائزیشن پروفائلز تھا, پھر ٹیئرز تھے, یہ ہم نے پڑھے. اچھا, اس کے بعد CSF کور کے فنکشنز کیا ہیں, کیٹیگریز کیا ہیں, سب کیٹیگریز یہ پڑھے. گورن کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا. آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے وہ پڑھا. پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے, ڈیٹیکٹ کیا ہوتا ہے, رسپونڈ, ریکور, ان سب کے. اب یہ دیکھیں جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ اس کی آؤٹ کمز ہیں. گورن کی کیا ہے, دی آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی ایکسپیکٹیشن اینڈ پالیسی آر اسٹیبلش کمیونیکیٹڈ اینڈ مانیٹرڈ. ٹھیک ہے نا, یہ گورن کی بیسیکلی آؤٹ کم ہے, یہ جو ہائی لائٹڈ ہے. اسی طرح آئیڈینٹیفائی کی آؤٹ کم کیا ہے, دی آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی رسک آر انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے, یہ اس کی اٹیلک میں یہ آؤٹ کم ہے. پروٹیکٹ کی کیا ہے, سیف گارڈ ٹو مینیج دی آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی رسک آر یوزڈ, یہ اس کی آؤٹ کم ہے. ڈیٹیکٹ کی آؤٹ کم کیا ہے, پاسبل سائبر اٹیکس اینڈ کمپرومائزز آر فاؤنڈ اینڈ اینالائزڈ, یہ اس کی آؤٹ کم ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ساری آؤٹ کمس دی ہوئی ہیں. پھر بتاتے ہیں جی CSF پروفائلز کیا ہیں, وہ ہم نے کرنٹ پروفائل کیا ہوتا ہے, ٹارگیٹ پروفائل کیا ہوتا ہے, پھر کمیونٹی پروفائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں, از اے بیس لائن آف CS آؤٹ کم دیٹ از کریٹڈ اینڈ پبلشڈ ٹو ایڈریس شیئرڈ انٹرسٹ اینڈ گولس among the number of organization. A community profile is typically developed for particular sector, subsector, technology, threat type, or other use. An organization can use community profile as the basis of its own target profile. تو اس کی ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ میں نے شاید یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ کمیونٹی پروفائل کی ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ اس کی پروفائل ID ہے. ٹھیک ہے, کمیونٹی پروفائل کی یہ پروفائل ID ہے. GV گورننس کا, گورننس کے بارے میں جو بھی وہ پہلی بات کیا کرتا تھا, دی آرگنائزیشن ٹیکنالوجی اینڈ سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی ایکسپیکٹیشن اینڈ پالیسیز آر اسٹیبلش کمیونیکیٹڈ اینڈ مانیٹر, یہ اس کی آؤٹ کم ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آگے اس ٹیبل کو فل کرنا ہے کہ ٹیئر 1 میں آپ فال کریں, 2 میں, 3 میں, 4 میں. ٹھیک ہے, یہ تینوں کے لیے اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے, یا NIST CSF ورژن 2 میپنگ ہے اس کی ہوئی ہے. تو اس کو پروفائل کو بھرنا کیسے ہے, تو یہ آپ جا کے تھوڑا سا اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, آرگنائزیشن پروفائلز. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ ویب سائٹ پہ گئے, یہاں پہ آپ گئے, یہ کمیونٹی پروفائل میں گئے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے آپ نے اس کو وزٹ کیا اور اس نے اس کمیونٹی پروفائل کی ایگزامپل دی, پوری اس کی گائیڈنس ہے یہاں پہ اویلیبل. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ والا کمیونٹی پروفائل آپ نے فائنینشیل سیکٹر کے لیے تھا, وہ کھول دیا, یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا, تو یہ آپ کا وہ کمیونٹی پروفائل فائنینشیل سیکٹر کے لیے کھل گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اب یہ یہاں پہ وہ ان کی ساری IDs ہیں, یہاں پہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ جو بھی اس کے اندر اس کی آؤٹ کم, ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے وہ گیون ہے, اور آگے پورا اس کی ٹیبل یس اور نو میں ٹیئرس کے مطابق ہے. CSF میپنگ اس نے کی ہوئی ہے. تو یہ پوری آپ کو ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ پڑھنا پڑے گا, تھوڑا سا جا کے اس کو آپ ریسرچ کریں گے تو کوشچنیر ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ اسیسمنٹ کی ہوئی ہے, یہ اس کے ٹیگز ہیں, ایگزامپلز آف افیکٹو ایویڈنس ہے, آرگنائزیشن مشن اسٹیٹمنٹ. تو یہ صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں, یہ رسپانس ڈسٹریبیوشن سمری ہے, سارے کے سارے یہاں پہ لسٹ کی ہوئے ہیں. تو اس طرح آپ جا کے اس ویب سائٹ پہ کمیونٹی پروفائل کو دیکھ سکتے ہیں. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.